बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ीला लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम इत्तबा करो, तुम पैरवी करो उस चीज़ की, मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, तो वो कहते हैं कि बल्कि हम तो उसी चीज़ की इत्तबा करेंगे, मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया है। अवलौ कान आबाउहुम, तो क्या अगरचे उनके बाप दादा ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, कुछ भी अक़ल न रखते हों, वला यहतदून, और वो राह रास्त पर ना हों। व मसलुल लज़ीन कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ू, और उन काफिरीन की मिसाल ऐसी है जैसे कोई पुकारे किसी ऐसे शख्स को, बिमा ला यस्मऊ, जो कुछ भी ना सुने, इल्ला दुआ व निदाआ, सिवाय चीखो पुकार के, सुम्मुम बुकुमुन उमियुन फ़हुम ला यरजिऊन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून, सो वो अक़ल नहीं रखते। इस आयत में ये बयान किया जा रहा है कि जब उन लोगों को दीन ईमान की दावत दी जाती थी और उनसे ये कहा जाता था कि तुम उस बात पर चलो इस आयत में ये बयान किया जा रहा है कि जब उन मुश्रिकीन लोगों को दीन ईमान की दावत दी जाती थी कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म अपने पैगंबरों के पास भेजा है तो तुम उस बात को मानो, उसकी इत्तबा करो, उसी पर चलो, तो वो कहते थे कि नहीं, बल्कि हम तो उसी तरीक़े को अपनाएंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को देखा है, जो कुछ हमने अपने बाप दादों को करते देखा है तो हम उसी पर चलेंगे, वही तरीक़ा अपनाएंगे। तो अल्लाह ताला उनके इस बात को रद्द करते हुए फरमाते हैं, क्या हर हालत में ये लोग अपने बाप दादा के ही तरीक़े पर चलेंगे, अगरचे उनके बाप दादा दीन की न कुछ समझ रखते हों, ना ही अक़ल रखते हों, और ना किसी आसमानी किताब की वो हिदायत रखते हों, तो क्या फिर भी ये लोग हर हाल में उन्हीं लोगों के तरीक़े को अपनाएंगे, उन्हीं लोगों के तरीक़े पर चलेंगे। फिर यहाँ पर उन काफिरीन की मिसाल बयान की जा रही है कि जो बग़ैर सोचे समझे सिर्फ़ अपने बाप दादों के तरीक़े को अपना रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं, उन्हें दीन ईमान की जो दावत दी जा रही है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ़ अपने बाप दादों के तरीक़े को ही अपनाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ़ अपने बाप दादों के तरीक़े को ही अपनाएंगे। तो उन काफिरीन की मिसाल ये दी जा रही है कि उन काफिरों की कैफियत नाफहमी में उस जानवर की कैफियत के मिसल है कि जिसका ज़िक्र इस मिसाल में किया जाता है कि एक शख्स है और वो ऐसे जानवर के पीछे चिल्ला रहा है जो बजुज़ बुलाने और पुकारने के कोई बात नहीं सुनता है। इसी तरह ये कुफ़ार भी ज़ाहिरी बातचीत तो सुनते हैं लेकिन काम की बात ये नहीं सुनते हैं। ये बहरे हैं, गोया कि इन्होंने सुना ही नहीं, गूंगे हैं कि कभी ऐसी बात ज़ुबान पर नहीं आती, अंधे हैं क्योंकि उन्हें नुकसान नज़र ही नहीं आता। इस आयत में जिस तरह से बाप दादों की अंधी पैरवी करने की बुराई साबित हुई है, इसी तरह से जायज़ बात में इत्तबा करने का ज़ाब्ता भी मालूम हो गया कि ला याक़िलूना, कि उन बाप दादों की इत्तबा करने को इसलिए मना किया गया है कि वो कुछ भी अक़ल नहीं रखते हैं, कुछ भी वो राह रास्त पर नहीं हैं, तो इसलिए उनको मना किया गया है कि उन्हें ना ही अक़ल थी ना हिदायत थी। हिदायत से मुराद वो अहकाम हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए गए हैं। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम नाजिल किए गए हैं तो वो भी उनके पास नहीं थे, यानी ना ही उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किए हुए कोई अहकामात थे, ना ही उनके पास कोई किताब थी अल्लाह पाक की, और ना इसकी सलाहियत कि अल्लाह के फ़रमान से अहकाम कोई निकाल सके। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस आयत में
باپ دادوں کی جو اتباع کرنے کو منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد ان کے غلط خیالات ہیں، غلط عقیدے ہیں۔ اگر ان کے اعمال اور عقائد صحیح ہیں، درست ہیں، تو اس میں اتباع کرنا جائز ہے۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اور تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، والدم ولحم الخنزیر، اور خون کو حرام کیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پس جو شخص اضطراری کیفیت میں ہو اور اس کا مقصد نافرمانی کرنا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی سرکشی کرنا مقصد ہو، فلا اثم علیہ، سو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایمان والو، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شریعت کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں تو ان میں سے جو تم چاہو تو اس کو کھاؤ، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرو، زبان سے بھی شکر گزاری کرو اور ہاتھ پاؤں سے بھی شکر گزاری کرو۔ اوپر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو، اور یہاں پر اس کا بیان ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں تو اسے تم حلال مت سمجھو، جیسا کہ مشرکین اس میں مبتلا تھے۔ مثلا مردار جانور اور ایسے جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، مشرکین ان کو کھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں، اور ان کے سوا دوسرے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا تو غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ مردار جانور یہ حرام ہے، یعنی جو اپنے سے مر جائے، جو ذبح نہ کیا جائے تو یہ حرام ہے، اور خون، بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لے کر کے جسے ذبح کیا گیا ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے تو وہ صرف حرام ہیں، اس کے علاوہ سے دوسرے حرام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انسان کے لیے اتنی آسانی رکھی کہ جو شخص ایک دم اضطراری کیفیت میں پہنچ جائے، یعنی کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو اور کوئی راستہ نہ ہو، اور اس کو جو ہے ایسے وقت میں اگر یہ حرام میں سے کچھ کھانا پڑ جائے تو جتنی ضرورت ہو، یعنی کہ اس کا مقصد کھانے کا لذت حاصل کرنا نہ ہو، بس صرف ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہو تو اتنا وہ اس وقت لے سکتا ہے، اضطراری کیفیت میں لے سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں کتنے غفور و رحیم ہیں کہ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، یہ رحمت فرمائی انسان کے اوپر کہ اس میں گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کی چیز میں بھی گناہ کو اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حرام کھانے کو منع فرمایا ہے، اسی طرح سے حلال چیزوں کو کھانے اور اس پر شکر گزاری کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، کیونکہ جس طرح سے حرام کھانے سے انسان کے اندر اخلاق جو ہوتے ہیں وہ برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور عبادت کا اس کا شوق اور ذوق جاتا رہتا ہے، اور دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ حرام کا نوالا منہ میں لے جاتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، برے اخلاق سے اس کو نفرت ہوتی ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے اس کا دل گھبراتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اے ہمارے رسولوں، تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کرو۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بہت بڑا دخل ہے، کہ جب انسان
حلال رزق کھاتا ہے تو اس کا عبادتوں میں بہت دل لگتا ہے اور اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے دعائیں بھی اس کی قبول ہوتی ہیں۔ حلال لیکن اس کے برعکس حرام کھانے سے دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل سفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام ہے، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام۔ ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ انسان کو حلال رزق کھانا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تو صرف ان کو کھائیں اور حرام چیزوں سے پرہیز کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔